الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش تبھی پوری ہو سکتی ہے جب یہ قرآن ہمیں سمجھ آئے گا. اب یہ قرآن سمجھ آئے گا سے مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن یا تو قرآن انفارچونیٹلی عربی میں آ گیا یا ہم غلط فیملیوں میں پیدا ہو گئے, یا تو ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی غلط فیملی اردو میں پیدا ہو گئے یا قرآن. تو یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں, وہ اس لیے نہیں ہیں دونوں باتیں کیونکہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے یہ لینگویج چوز کی, قرآن کو عربی میں اتارا اور اللہ کی یہ چوائس تھی کہ ہم نان عرب فیملی میں پیدا ہوں تاکہ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے قرآن کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ اگر یہ ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو یہ تو سمجھ نہیں آئے گا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ والی, یا کوئی بھی ہماری نمازیں جو ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پڑھا ہے. کچھ پڑھا ہے جو کہ اچھا ہوگا, ایسے ہی ہے نا, کچھ پڑھا ہے جو کہ اچھا ہی ہوگا, اور کچھ جو ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ پڑھی ہیں وہ اچھی ہی ہوں گی. وہ تو عربی ہے تو کوئی اچھی ہوگی, تو ہم نے یہ سمجھا ہوا عربی ہے تو کچھ اچھا ہی ہے. تو اس میں بہت سارے جوک ہیں, وہ دو بندے لڑائی کر رہے ہیں عربی میں, گزرنے والا آمین کہتے ہوئے گزر گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. تو یہ قرآن کو سمجھنا, آج ماشاء اللہ عرفان بھائی اور رضوان بھائی آپ ساتھ ہیں ہمارے ماشاء اللہ, ہم صرف کرتے یہاں پہ یہ ہیں کہ سمپل سے ایجنٹ ہے قرآن کی عربی, اس کا اردو ترجمہ, تاکہ وہ سمجھ آ جائے. تو جب ہم اٹھیں تو ہمیں ایک صورت سمجھ آئی ہوئی ہو, اس کی تفسیر کے ساتھ, اس کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ کہ پڑھا کیا. پھر دوسرا اس کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے قرآن کی تو عربی ہم سمجھ دیں, پھر اس کا ترجمے کے بعد ہوتا ہے اس کا زمانہ نزول کہ وہ کب نازل ہوئی, یا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, صحابہ کرام کا کیا دور چل رہا تھا, کوئی غزوہ کا دور چل رہا تھا, مکی دور تھا, مدنی دور تھا, کیا تھا, اس کی ہم ڈیٹیلنگز پڑھتے ہیں. پھر تو آپ دونوں بھائیوں کو بہت ویلکم, ماشاءاللہ آپ یہاں پہ ساتھ ہیں ہمارے. تو ہم ان کلاسز میں کیا کرتے ہیں, اس طرح کی ہماری ویک میں 2-3 اور کلاسز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سوراز, اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. ایک کبھی کبھی تو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت پہ ہماری پوری کلاس نکل جاتی ہے, کیونکہ وہ آیت ہی اتنی ڈیٹیل طلب ہے. ہماری تھرسڈے کلاس میں ہم نے سورہ کون سی شروع کی ہے, احزاب, سورۃ الاحزاب ہم نے شروع کی ہے ہماری تھرسڈے کلاس میں. اس کی تیسرا سیشن اب ہوگا, اور ابھی ہم نے سورہ شروع نہیں کی. تیسرا سیشن, تیسری کلاس اب ہوگی اس تھرسڈے کو, اور ابھی تک ہماری سورہ شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی ہم اس کے زمانہ نزول پہ چل رہے ہیں کہ غزوہ احزاب جو غزوہ ہوا تھا, غزوہ خندق جو ہوئی تھی جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں, وہ کیسے ہوئی, کیا ہوئی, پورا ڈیٹیل. تو ان سیشنز میں جب آپ صورتیں پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کو صرف سورہ عربی اور ترجمہ نہیں آتا ہے صرف, بلکہ اس کی ڈیٹیلنگز پتہ چل جاتی ہیں کہ وہ پورا اس ماحول میں. جیسے پچھلی کلاس میں ہم کون سے ماحول میں چلے گئے تھے علی بھائی, پچھلی کلاس میں کون سی سورہ پڑھی ہم نے, قاریہ. تو ہم کون سے والے ماحول میں چلے گئے تھے, جہنم. استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سب کو جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے. تو وہ بالکل ہم نے سورۃ القاریہ میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں کہا نہیں جائے گا کہ سر آپ جائیے, اٹھا کے پٹخا جائے گا. مطلب لٹرلی یہی ورڈ ہے کہ جہنمیوں کے جن کا ڈیسائیڈ ہو جائے گی جہنم, ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو بس بول دیا جائے گا کہ بھائی اس دروازے سے گھس جاؤ. نہیں, اتنی عزت نہیں, مطلب جہنمی کی اتنی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جہنمی وہ ہوگا جس نے پوری زندگی اللہ کے اگینسٹ چلا اور اتنی بھی رحمت اللہ کی نہیں پا سکا کہ وہاں جا کے معافی کروا لے. مطلب اگر وہاں جا کے کوئی جہنمی ڈیسائیڈ ہو گیا, اٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیڈ بکس کی بھی حد ہی ہوگی نا اس کی, تو اس کو بھیجا نہیں جائے گا, پھینکا جائے گا, اس کو پھینکا جائے گا. اور ہم نے سورۃ الہمزہ اور سورۃ القاریہ میں ہم نے پڑھا کہ جو جہنم ہے وہ ایک ندی میں ایسے سوچتے ہیں کہ تندور, ہم نے تندور کا ورڈ لیا تھا نا, تندور سمجھتے ہیں جائنٹک تندور کا ایک ڈھکن بھی ہوتا ہے. آپ کو کبھی دیکھا, آپ نے اتفاق ہوا ہے کبھی تندور کا ڈھکن؟ نہیں, تندور کا ڈھکن نہیں ہوتا, وہ سجی وجی والے کا ڈھکن ہوتا ہے. یہ تندور کا تندور والے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں, ریلی کھانا میں جب روٹیاں نہیں نہ لگتی ہیں, ہاں یو رائٹ. تو بالکل یہی ورڈز لکھیں رضوان بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو جب بھڑکا دے گا, لوگوں کو ڈال دے گا, تو پھر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا. جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے نا,
وہ کوکر ہو جائے گا, پریشر کوکر. تو یہ آگ کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلی 2 کلاسز میں, بلکہ 3 کلاسز میں, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ التکاثر وغیرہ بھی جو پڑھی ہم نے اس میں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات پڑھیں گے. زمانہ نزول اس کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے, لیکن زمانے اس کا مضمون اور انداز میں صاحب بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکے کے بھی ابتدائی دور کی ہے. اچھا, مکے کا ابتدائی دور جب ہم بات کرتے ہیں نا, مکے کا ابتدائی دور, تو میں ایک ویسے کوئک سوال نہیں بھائی کاشف بھائی, مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال گزرے؟ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد, لیٹ می کریکٹ دا کوشچن, نبی ہونے کے بعد کتنے سال گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد؟ 10 آپ کہہ رہے ہیں 13, آپ کہہ رہے ہیں 13, آپ کہہ رہے ہیں 10, کیا خیال ہے؟ اندازہ لگائیں جی کاشف بھائی. 13 آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 سال لے لیں, کسی کا بھی لے. 13 سال گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد سے جو ہجرت ہوئی وہاں تک 13 سال گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ٹوٹل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال گزرے ہجرت سے پہلے؟ ہجرت سے پہلے 50 ٹوٹل پیدائش سے لے کر ہجرت تک کتنے سال ہوئے 40 مکے میں؟ 40 سال. 53. کیسے 53؟ 40 سال کی عمر میں تو نبوت ملی, تو جب 40 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب نبی بنے, n + 13 تو 53 سال, 53 سال مکے میں رہے, اور مکے میں پھر وہاں سے پھر ہجرت شروع ہوئی. تو یہ جو 13 سال تھے, یہ 13 سال بہت ہی مشکل ترین 13 سال تھے. کیوں کہ یہاں سے بھاگنا پڑا. ایکچولی ہجرت بائی چوائس نہیں تھی, ہجرت بائی فورس تھی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون جس دن ہجرت ہوئی, اس دن کیا واقعہ ہوا پتہ ہے آپ کو؟ جس دن ہجرت ہوئی اس مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل گئے نا حضرت ابوبکر کے ساتھ, اس کی صبح کیا ہوا؟ انہوں نے کفار نے آ کے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی قتل کرنے کا پلان ہو گیا تھا نا, اور ابو جہل جو ہے وہ باہر تلوار لے کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مولا علی جو ہے وہ آ کے بستر پہ لیٹ گئے, اور پھر جب وہ اندر آئے ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا رات میں. جب نیند کا غلبہ آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نکل گئے. جب انہوں نے آ کے چادر ہٹائی تو مولا علی وہاں پہ سو رہے تھے. تو یہ والا واقعہ, تو اتنا پریشر تھا کہ ان کو رات کے اندھیرے میں جانا پڑا, یہاں سے ہجرت کرنی پڑی. تو بائی چوائس تو نہیں ہو سکتا یہ, مطلب یہ بائی فورس ہی تھا یہ. تو یہ جو دور تھا نا مکے کا جو دور تھا, مشکلات سے بھرپور ترین دور. ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جب گئے, طائف بھی مدینے سے طائف نہیں گئے تھے, مکے سے طائف گئے تھے. آپ لوگ کبھی گئے طائف کی طرف؟ آپ جا چکے ہیں؟ کوئی گیا آپ میں سے طائف کی طرف؟ طائف مکے سے ہی اوپر جاتے ہیں طائف کی طرف, پہاڑیوں کے, جیسے ہم پاکستان میں مری کا علاقہ سمجھتے ہیں نا, اوپر کے پہاڑیوں کا اوپر کا علاقہ, تو ویسے طائف پہاڑیوں کا اوپر کا علاقہ ہے. تو وہاں جب گئے وہاں پہ پتھر بھی پڑے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کا خون نالین شریف تک آ گیا, پیر تک, اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. تو ساری مشکلات وہاں دیکھی گئی. تو اس دور کی یہ صورت ہے مکی دور. جب بھی مکی دور آپ سمجھیں تو مکی دور میں سمجھنے کے 13 سال شروع کے, اور ان 13 سال بھی بہت مشکل 13 سال. ان 13 سالوں میں ابھی تک بڑے بڑے نام مسلمان نہیں ہوئے. مثال کے طور پہ بتائیں کوئی بڑے بڑے نام مسلمان نہیں ہوئے, بڑے بڑے نام مسلمان نہیں ہوئے. حضرت ابوبکر بولا انہوں نے, یار نکل جاؤ کلاس. حضرت ابوبکر تو دوسرے مسلمان تھے نا, حضرت علی پہلے مسلمان, حضرت ابوبکر دوسرے مسلمان. حضرت ابو طالب تو پھر وہ انتقال ہو گیا نا ان کا, تو ان کا انتقال. جی ایسے سوچیں, خالد بن ولید, here you go. حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے ہیں. اور بڑے نام سوچیں, حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. بنو امیہ میں سے جتنا بڑے بڑے نام ہیں وہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. اتنی بڑی بڑی فگر, ابھی حضرت عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے. اینڈ دا لسٹ ابھی نہیں ہوئے مسلمان سارے. تو یہ سب سے بڑا نام جو آپ نے لے دیا حضرت خالد بن ولید, سب سے بڑا نام اس لیے کہ جو پھر خالد بن ولید نے کیا, حضرت خالد بن ولید نے, اتنا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکا. 100 جنگیں جیتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے ہوئے, 100 جنگیں جیتی. اور مسلمانوں کو کتنی ہرائی انہوں نے؟ تازہ ابھی ہم نے پڑھا ہے, ایک ہم کو ہرائی
حضرت ہم مسلمان ایک ہی جنگ ہارے ہیں. وہ کون سی جنگ ہارے ہیں؟ بدر کی جنگ نہیں ایک ہی جنگ ہارے ہیں. احد کی جنگ ہارے ہیں. احد کی جنگ ہارے ہیں. اور کس کی وجہ سے ہارے؟ جدھر وہ کھڑا کیا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہاں نہیں ہلنا. تو حضرت خالد بن ولید کی اسمارٹنس کی وجہ سے وہ ہم جنگ ہارے. ایک جنگ انہوں نے ہی ہرائی, اس کے ریپلائی میں انہوں نے 100 کم و بیش جنگیں جتوائی ہمیں. اور وہ ایسے چیف آف آرمی اسٹاف تھے کہ سب سے آگے جا کے وہ لڑتے تھے. اچھا وہ پیچھے والے حضرت خالد بن ولید پیچھے, ایک ہوتا ہے نا جب جنگوں میں ایک میں کیسے بتاؤں, جیسے وہ جو سردار یا بڑا جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے خیمے میں ہوتا ہے اور یہ آگے ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید کا یہ تھا, حضرت خالد بن ولید آگے والے گھوڑے پہ ہوتے تھے, آگے سے لیڈ کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ, وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتے تھے. یہ سارے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اس دور کی صورت ہے. اس کا موضوع مضمون یہ ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار بھی کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی. مطلب قیامت کے دن ایک تو ہوتا ہے ہمارے اعمال چلے گئے, اعمال کی تو جانچ پڑتال ہوگی, دلوں کے اندر کیا ہے اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. اور بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مطلب دلوں کی جانچ پڑتال وہ کیسے, فار ایگزامپل کیسے ہو سکتا ہے؟ دلوں کی جانچ پڑتال کیسے ہوگی؟ مثلا دلوں کا مالک تو اللہ ہے, تو دل تو اللہ تعالیٰ. تو لیکن عمل مجھ سے ایک ہو گیا نا, وہ ایک میں نے عمل کر دیا تو عمل ہو گیا, تو عمل پہ تولا جائے گا نا. تو دلوں کی جانچ پڑتال وہ بھی لکھا جائے گا. آپ کے ارادے جو آپ نے سوچا ہوا ہے, جو آپ کی نیتیں تھیں, آپ نے عمل تو کر دی, آپ نے کہا کہ یہ جی 1000 پاؤنڈ میری طرف سے فلاں صاحب کو اور تصویر کھنچوا لی ہے, آپ نے کچھ بڑائی کے لیے, آپ بڑے عالم صاحب, مولوی صاحب, مفتی صاحب, حافظ صاحب آپ بن گئے دکھاوے کے لیے. عمل دکھنے میں اچھا تھا, دکھنے میں اچھا عمل تھا, لیکن اس کے پیچھے نیت جو تھی وہ کچھ اور تھی. کسی کے منہ پہ تو آپ بہت اچھے تھے, منافق ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ منہ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن دل میں آپ اس کو بہت برا سمجھتے تھے. تو وہ یہی سوچتے سوچتے مر گیا کہ یہ بڑے اچھے صاحب ہیں, لیکن آپ کے اندر کیا تھا. تو اس دن اللہ تعالیٰ وہ بھی باہر نکال لائے گا کہ تم نے ایکٹ کر کے جو تم آئے ہو, جو تم ایکٹنگ کر کے آئے ہو, اس کے پیچھے کی اوریجنل, اس دن تو سب کچھ کھل جانا ہے نا, وہ والے بھی اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کرے گا. اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی یا اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے سارا ملک تنگ آ چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال لی ہے. ہر طرف کشت و خون برپا تھا, لوٹ مار کا بازار گرم تھا, قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے, اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا, کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے. یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے. اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا تھا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا, لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی شامت آ جاتی, مطلب جو آیا تھا لوٹنے, جب کبھی اس کی شامت آ جاتی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں. اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی, اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے. وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم و غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, خواہ کیسا ہی ناپاک اور گھناؤنا طریقہ ہو, اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کر رہا ہے. اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا, اور جب وہ ارادے اور اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دی جائیں گی, جن کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے. اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ہاتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے. تو ابھی اس کا سورہ مضمون آپ نے سمجھ لیا کہ اس بارے میں بات ہوگی کہ کیسے برے حالات میں لوگ جیتے ہیں. یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں تھی, کسی کا جان و مال محفوظ نہیں تھی, اور ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب ہم پہ حملہ ہو جائے, یا کب ہم لٹ جائیں, یا کب ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اب یہ صورت دیکھتے ہوئے آپ کو کتنوں کو یاد آ گئی؟ یہ صورت یاد آ گئی؟ بہت کم جو نا یہ امام نے پڑھی ہے۔ علی بھائی کہہ رہے ہیں یار بس نمان بھی زیادہ نہ پوچھے، یہ والی صورت ہم یاد نہیں کرتے۔ تو یہ سورۃ العادیات والعادیات، اچھا میں نے آپ نے نوٹ کیا، میں نے پڑھتے ہوئے میں نے دبحا نہیں پڑھا، وہ میں نے اب بتانا یہ تھا کہ جب بھی لام الف، یہ اوپر جو لام الف لگا ہوا ہے نا، یہ لام الف جہاں پہ آ جائے وہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے جوائن کرنا ہوگا تو ہمارے پاکستانی سے میں والعادیات دبحا فالموریات قدحا نہیں کرنا ہوگا، پھر والعادیات دبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن سب کر سکتے ہیں۔ میں نے صبح پہ اسٹاپ کیا، پھر فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، جہاں پہ لقنود ہے یہاں پہ ہے اسٹاپ، جیم جو آگے اوپر یہ ہے پھر اسٹاپ، پھر باقی سارے جو ہیں وہ اسٹاپ ہیں، تو مس اسٹاپ ہوتا ہے، پھر فلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور کر سکتے ہیں، یا قبور کر کے اسٹاپ کر کے پھر آگے آپ آخر میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جیم کیوں لکھا ہوا ہے اور لیٹر کیوں لکھا ہے؟ نہیں، یہ جو تجوید کے رولز ہوتے ہیں نا کہ مطلب یہاں پہ چوائس اسٹاپ ہے، جیسے یہ لام الف ہے، یہاں پہ اگر آیت کا سائن نہیں ہوتا تو یہاں پہ یو شوڈ ناٹ اسٹاپ، کیونکہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ ہماری جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بات اگر ہم رک کے کریں گے تو وہ بات کا مزے نہیں ہوگا، ایسے رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ، اگر ذرا سے پازز چینج کر دیے تو مطلب پورا چینج ہو جاتا ہے۔ تو لام الف اگر آیت کے بغیر آئے گا، آیت کے بغیر، سرکل کے بغیر، تو نہیں رکنا ہے، جوائن نہیں کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جیم جب آ جائے، اس کے سب کے رولز ہیں نا، جیم جب آ جائے تو آپ کی چوائس ہے کہ وہاں پہ پاز کر کے آگے بڑھ جائیں یا جوائن کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس کے پیچھے کوئی لفظ ہے، لا کا مطلب نہیں رکنا، جی مطلب جائز، تو ایک مطلب توقف۔ اچھا ہاں، لفظ کے معنی ہے۔ ہر ایک کا اس کے ساتھ علاوہ بہت سارے اور ہیں، وہ ہر چیز کا ڈیفائننگ رول ہے کہ تو پہ آپ کو مسٹ اسٹاپ ہے کہ آپ کو اسٹاپ ہی کرنا ہے، وہاں پہ آپ جوائن نہیں کر سکتے۔ وہ تجوید رولز میں بہت ڈیٹیلنگ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ رکنے تو آپشن پک کرتے ہیں تو والعادیات کی طرف ہاں دبحا، اچھا زب نہیں ہے، دوب ہے، والعادیات دبحا پھر فالموریات قدحا۔ فالموریات قدحا فالمغیرات، اکثر لوگ جو غلطی کر جاتے ہیں وہ فالمو اور فالمغی میں کر جاتے ہیں، یہ وہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فالموغیراتی، موغیراتی، موغی نہیں ہے، یہ فالمو پہلا والا مو ہے اور دوسرا والا مغی ہے، پہلا والا موری، دوسرا والا تیسرا والا جو ہے فالمغی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا ایک ایک پڑھ لیتے ہیں اور شروع کریں گے ہم۔ ندیم بھائی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ آیت کے الفاظ میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، بلکہ صرف والعادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے۔ صحابہ و تابعین کا ایک گروہ وہ اس طرح گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے وہ خاص قسم کی آواز جسے صبح کہتے ہیں، دبحا کہتے ہیں، گھوڑوں ہی کی شدت تنفس سے نکلتی ہے، اور بعد کی آیات بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پہ چھاپا مارنے والے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر راست آتی ہے۔ اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں دونوں اقوال میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ صبح دہا نہیں کرتا، کیونکہ اونٹ دبحا نہیں کرتے۔ اچھا ایک سیکنڈ یار رک گیا، دبحا کس کو بولتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہوئے کیا سمجھ آیا کس کو ہے؟
शायद उस आवाज को धक 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 नहीं अब फुनकारना जो सांस हाँ। तनफ्फुस तब ये वो जो होता है ना घोड़े के एक अलग साउंड होता है, जो कैमल का साउंड होता है वो अलग, इसी में अभी आगे आ जाएगा, आप पढ़ें फिर वो, क्योंकि ऊंट सुबह ऊंट दबा नहीं करता, नहीं करता, घोड़ा ही दबा किया करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन दौड़ने वालों की कसम जो दौड़ते हुए दबा करते हैं। इमाम राजी कहते हैं कि इन आयत के अल्फाज पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुराद घोड़े हैं, क्योंकि दबा की आवाज़ घोड़े के सिवा किसी से नहीं निकलती, और आग झाड़ने का फ़ेल भी पत्थरों पर समों की टाइप पड़ने के सिवा किसी और तरह के दौड़ने से नहीं होता। और इसी तरह सुबह सवेरे ये सुबह ही है क्योंकि लगा कहीं ये दोबारा मासूमियत है। इसी तरह सुबह सवेरे छापे मारना भी दूसरे जानवरों की तरह बेनिस्बत घोड़ों ही के जरिए से सहल होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि वल आदियाती दबहा, तो ये घोड़ों की बात हो रही है, क्योंकि जो ऊंट है वो इस लेवल पे नहीं दौड़ता। अच्छा, ऊंट पर आके कोई काफिला लूटने नहीं आएगा, कोई शख्स ऊंट पर आ रहा है और काफिला लूट के चला गया, अगर लूटने आ रहा है या तेजी में है तो वो घोड़े ही होंगे। अच्छा, रफ्तार में कौन ज्यादा है? घोड़ा। भाई श्योर? रफ्तार मतलब स्पीड, स्पीड में क्या कहते हैं? घोड़ा ज्यादा है। ऊंट नहीं है, ऊंट की रेसेस होती है रेगिस्तान में ऊंट और घोड़े को दौराएं तो कौन जीतेगा? रेगिस्तान में घोड़ा नहीं भाग सकेगा, लेकिन वैसे नॉर्मली घोड़ा तेज भागता हाँ, तो रफ्तार, क्योंकि वो पुनकारे मांगते हुए लूटने वाली बात हो रही है ना, तो लूटने पे हमेशा घोड़े ही होते हैं। तो आपने जितना भी ताजा ताजा कौन सी देखी है आपने? अर्तुगरुल, ठीक है, उस्मान आ गया नया सीजन। अच्छा, तो वो उस्मान देखने वो सब घोड़ों पे ही है ना, सारा हिसाब किताब घोड़ों पे। तो वल आदियाती दबहा कसम है, अब अल्लाह ताला कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं। फुनकारे क्या मतलब? जो सुबह ऐसे ये वाला जो साउंड होता है ना, वो दौड़ते हुए अलग उनका साउंड होता है। और कभी पता नहीं कैमल की रेस आपने देखी होगी, कैमल साउंड लेस भागता है, वो तो उसकी जुगाली चल रही होती है और वो साउंड लेस भागता है। ये जो होता है ना, घोड़ा हाँपता है, मतलब वो जो जितना भागेगा उतना हाँपेगा, निकालता है। तो वो उसकी यहाँ पे बात हुई है। अपनी टांपों से चिंगारियां झाड़ते हैं। चिंगारियां झाड़ने के अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं कि घोड़े रात के वक्त दौड़ते ही, क्योंकि रात को इनकी टापों से झड़ने वाले शरारे नजर आते हैं। मतलब वो जो, और क्यों नजर आते हैं, किस वजह से? क्योंकि हाँ, वो मेटल का वो जो लगा हुआ होता है, उसकी वजह से वो जो चिंगारियां निकलती हैं उसमें से, तो उसकी बात हो रही है ये। नंबर 3, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। सुबह सवेरे छापा मारने से मतलब अहले अरब का कायदा था कि जब किसी बस्ती पर इन्हें छापा मारना होता तो रात के अंधेरे में चलकर जाते ताकि दुश्मन खबरदार ना हो सके, और सुबह सवेरे अचानक इस पर टूट पड़ते थे ताकि सुबह की रोशनी में हर चीज नजर आ सके और दिन इतना ज्यादा रोशन भी ना हो कि दुश्मन दूर से इनको आता देख ले और मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अब ये साइंस क्या है इसमें? अरब के जमाने में रात में तो सब चौकन्ना होते थे, रात अंधेरे ही है ना, अंधेरे में तो सब चौकन्ना होते थे कि कोई भी आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे या कोई भी आएगा तो हम उसको देख लेंगे। ये रात में निकलते थे और बिल्कुल अलग सुबह ये दौड़ते थे। इसको आप कनेक्ट करें कि अर्तुगरुल में जितना भी आपने देखा होगा, वो हमेशा कहते हैं कि हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे। तो वो सुबह फजर के बाद हमेशा जो काफिले निकलते हैं या ऐसी चीजें निकलती हैं वो सुबह सवेरे निकलते हैं, तो ताकि थोड़ी थोड़ी रोशनी भी हो, चीजें नजर भी आए और लूट लाट के चले जाएं। क्योंकि जब रात के अंधेरा खत्म हो जाता है तो चौकीदार ये समझता है कि रात तो गुजर गई, अब तो कौन आएगा, रात में अंधेरे में तो कोई नहीं आया, तो हिफाजत हो गई। तो ये आते ही सुबह थे ताकि वो सुबह को लूट के चले जाएं। नंबर 4, फिर इस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बस भाई बुला रहे हैं आपको। ये हाशिया जी, घोड़ा नहीं मिला ये शायद का है, आशुभाई का वासिल ही। बिस्मिल्लाह। ये है वो बात जिस पर घोड़ों की कसम खाई गई है जो रात को फुनकारे मारते और चिंगारियां झाड़ते हुए दौड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे गुबार उड़ाते हुए किसी बस्ती में जा पड़ते हैं और मुदाफियत करने वालों की जमात में घुस जाते हैं
جب اس بات پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے۔ حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اب یہ اچھا یہاں تک رکیے گا، یہ اوپر لکھا اکثر مفسرین نے اس کو اس بارے میں لیا ہے کہ یہ کس کے گھوڑے؟ غازیوں کے، اچھے والے گھوڑے ہیں، اور جا کے کہاں پہ گھس جاتے ہیں؟ مجمع میں دشمنوں کے۔ اکثر مفسرین نے ایسے لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگلے ہی پیس جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر کی کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور نہ بات کی یہ فکر انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اچھا مطلب ان دو آیتوں، اگلی دو آیتوں کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ غازیوں والی گھوڑے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اپنے مال و دولت کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرض برا کہہ رہے ہیں نا، اپنی مال و دولت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آیت میں کیا ہے؟ مجمع میں جا گزرے، ناشکری کرتے ہیں، یہ ناشکری کرتے ہیں۔ مجمع میں تو ہو گئی اوپر والی بات، اگلے پیس میں ہے کہ یہ ناشکری کرتے ہیں اور اپنی مال و دولت کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ پھر غازیوں پہ کنیکٹ نہیں ہوتا، یہ پھر ان لوگوں پہ کنیکٹ نہیں ہوتا جو اچھے کاز کے لیے۔ ٹاپ کی جو بات ہے، پہلی جو بات ہے، اور جو دوسری ایک دم سے موضوع چینج ہو گیا۔ ہاں، تو کیا اس میں آپ نے پہلے یہ کہہ رہے کہ تو مجمع میں جا گھستے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہاں، تو اسی کے مولانا بتا رہے ہیں کہ وہ اب اس بات سے کنیکٹ کریں تو یہ نہیں لگتا کہ یہ غازیوں کے گھوڑے ہوں گے، یہ پھر ہوں گے وہی لوگوں کے لوٹ مار کرنے والے۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، اس کا اشارہ دراصل اس عام کشت خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی، جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیر سے گزر گئی۔ وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتظامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پہ اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹیں، ان کے مال مویشی ہاتھ لے جائیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری کی جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے یہ کام لیا جائے۔ پس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بالکل، بے شک۔ اب آپ کو یہ سمجھ آیا جو آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ اوپر والی آیت جو ہے اس میں ایک دم سے بات کیوں چینج ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گھوڑے لے کر آتے ہیں، مجمع میں گھس جاتے ہیں، پھنکارے مارتے ہوئے گھوڑوں کو لاتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حقیقت میں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اس کی عربی کیا بنی؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی گھوڑوں پہ جا رہا ہے اور اپنی فورس لگا رہا ہے، ایفرٹ لگا رہا ہے، تو لیکن کام وہ کر رہا ہے اپوزٹ والا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ اس کو وسائل کیا دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل، ہیلتھ، ویلتھ، مال، اولاد، بچے، ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان وسائل پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان وسائل کو ہم یوز نہیں کرتے، صحیح جانب یوز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی بڑی اچھی آواز ہے تو وہ گانا گا لے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس آواز سے اچھی قرأت بھی کر سکتا ہوں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ حرام چیزوں میں اپنا پیسہ لگا دے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا یہ میں پیسہ
اچھی طرف بھی لگا سکتا ہوں. اور کسی کے پاس مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سوچیں کسی کے پاس ہیلتھ ہے ایک اچھی, جیسے کہتے ہیں نا کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ عبادت ہوتی ہے جوانی کی. اب کسی نے اپنی پوری جوانی جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگا دی, پوری اپنی جوانی اللہ کے اگینسٹ چلتے ہوئے لگا دی, تو یہ ناشکری میں کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سارا ناشکری میں کاؤنٹ ہوگا نا. تو کیا یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی مثال دیں کہ ہم کیسے ناشکری کر سکتے ہیں؟ بھئی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی, ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہمیں سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, پانی ہے, ٹائم دیا ہوا ہے, لیکن ہم نہیں پڑھتے ٹائم پہ. یہ کیا؟ نہاتے نہیں ہیں. اچھا ٹائم پہ نہیں نہاتے. اچھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی دیا ہوا ہے پر نہاتے نہیں ہیں. اور نہاتے نہیں. ایسا کیا ہوا اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. انہوں نے بڑا سیریس پوائنٹ اٹھا رہے تھے, آپ نے اس میں سے نہانا نکال لیا. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے نہیں بھائی؟ بیسیکلی اپنے 24 گھنٹوں میں جو وقت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کو دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے ہیں. کتنے باقی ہم, لیکن ہمارے پاس وسائل سب ہیں. سب سے جو بڑی نعمتیں ہمارے پاس, شکر ادا بھی نہیں ہوتا. اچھا ان سارے شکروں میں سب سے بڑی نعمت اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ عقل فہم زندگی ہے. ہم زندہ ہیں نا, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دیا ہوا ہے صحت کے ساتھ. ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اس وقت آپ چاہتے تو یہ والا اپنا ٹائم اپنے کوچز میں آرام سے بیٹھ بھی سکتے نا. یہ رات کا ٹائم آفس سے آنے کے بعد چائے وائے کھانا کھانے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والا ٹائم ہے سارا, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ کسی پہ آپ نے احسان نہیں کیا, یہ اپنی ذات کے لیے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں. نہیں بھی کیا کچھ پوائنٹ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں, میں یہی آپ نے پوچھا تھا اس میں کہ اس میں انسان جتنا بھی غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, یہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا, ہم صبح اٹھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں زندگی عطا کی ہے, بہت دن مل جاتا ہے, اور پھر ہم کام پہ جاتے ہیں, یہ ہم صحت ملی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر ہے, ہمیں کرنا چاہیے اس کا. تو اس طریقے سے آپ جتنے آپ اس کا غور و فکر کریں گے, آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھلتی رہیں گی. تو وہ ان سب چیزوں کا انسان جو ہے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتا, وہ اس کا شکر نہیں ادا کرتا ہے. یہ میرے پاس یہ اثر نہیں, وہ کرنا ہے, یہ تو مجھے ملنی ہے. اچھا اس میں ایک اور اس میں کانٹیکس کھلتا ہے. اکثر لوگ کاشف بھائی سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر بھی میں شکر ادا نہیں کرتا. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ہم تو ناشکر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے, تو کیا اس سے یہ لائن کھل سکتی ہے, یہ پوائنٹ کھل سکتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بول دیا میں ناشکر ہوں؟ ایز اے مطلب کہ پوری انسانیت کے موسٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ نہ شکرے ہیں. یہ انسان کا لفظ استعمال کیا گیا, یعنی کہ تو اگر کوئی شخص شکر ادا نہیں کر رہا, وہ پلی لے سکتا ہے کہ بھائی نہیں, یہ تو لکھا ہوا ہے نا, نہیں, یہ بتایا گیا ہے, شکروں کے لیے لکھا ہے. یہ تو سمجھا کہا ہے کہ تم تو ایسے ہو. ناشکری کیوں کرتے ہو؟ باسل بھائی میں نے کسی سے لائیو سنا ہے, کسی نے مجھ سے لائیو کہا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے ہم ہے ہی ناشکر ہے. قرآن میں لکھا ہے نا نعمان بھائی, لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ میں بولوں گا آگے سے ہاں بھائی لکھا, آف کورس لکھا ہے. میرے خیال میں اس لیے لکھا کہ آپ اس کو پک کر لو اور اسی پہ عمل کرو. جی ضمیر, جس وقت یہ آیات اور قرآن نازل ہوا ہے وہ میرے خیال سے یہ باتیں مومنین کے لیے نہیں ہیں, یہ انہیں منافقوں کے لیے تھیں, اور جو کافر تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اس میں. لیکن کام کرتے تھے مومن آدمی تو غلط کام نہیں کرے گا اس وقت کے حساب سے. آج کل تو ہم ہیں سارے خراب. اگر اس آیت کو آج لیا جائے تو آج کس کے لیے؟ آج تو ہمارے لیے ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا, آج تو ہمارے لیے ہوگا. نہیں ہے لیکن آج ہمارے لیے. اچھا اگر آپ بالکل صحیح کہنے تو اگر اس صورت کو دیکھا جائے نا, اس آیت کو, اس صورت کو دیکھا جائے, اس کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو ادھر ہی بات ہو رہی ہے. لیکن قرآن کیونکہ آخری انسان تک کے لیے اور آخری دن تک کے لیے, تو اس میں سے ہم کیا لیں گے؟ ہم لیں گے کہ انسان واقعی بہت ناشکر ہے, اور ہم کتنی چیزیں ہمارے پاس نعمت ہیں, ہم کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بلکہ ہم الٹا اپنا مال جو ہے, کیونکہ اس میں وسائل کا ذکر ہوا ہے نا, کہ اپنے وسائل, اپنے گھوڑے, اپنی ساری چیزیں اپوزٹ میں لگا رہے ہیں. اب مجھے ایک دو ایگزامپل ایسے دے دیں کہ کون کون سی چیزیں جہاں پہ ہم اپنے وسائل اپوزٹ لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ گاڑی, کیسے آپ نے گاڑی بولا, گاڑی مثال کے طور پہ مسجد نہیں جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, مسجد نہیں جا رہی, سیدھا سینٹرل لنڈن جا رہی. اچھا کبھی تھوڑے وقت ہوتا ہے نا کہ مسجد کو جانا ہے, لیکن تھوڑے لوگ کوئی
दूसरा रास्ता चल रहा है। अच्छा। सेंटर लंदन में कोई मस्जिद हो सकता है यार वो रीजन पार्क मॉल जा रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को बता दिया सेंटर में, आपने किसे जाना बात वो कह रहे हैं वो आप सोच रहे सेंटर में जाना का। और कौन सी मिसाल हो सकती है? आंखें हैं, नेमत है, देखना क्या है इससे? नेमत, सारी नेमत है, हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए, हर ब्रीथ के साथ शुक्र अदा, हर चीज। अगर ये मैंने मोबाइल उठाया तो ये भी शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने हिम्मत ताकत दी और मैंने उठा लिया। तो मेरा ख्याल किसी एग्जाम में पास हो गया बस बंदा भूल जाता कि मैंने किया, मेरी नहीं। क्या बात है, मैं तो बड़ी चीज मतलब मैं बड़ी चीज हूँ, लेकिन एलानिया नाशुक्री की है तो उसकी। कभी आप ऐसा होता है कि आपके पास जिंदगी में चीजें अल्लाह ताला ही दे रहा है, सब कुछ अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन आप किसी और को उसका मुझे जराए ठहरा देते हैं कि मुझे ये अल्लाह की तरफ से नहीं, तो जो मेरी एफर्ट थी, ये तो फना जगह थी, तो ये उसमें एलानिया नाशुक्री। चौथा पॉइंट इसमें से निकल रहा है कि खुदा वो सिरे से खुदा का वजूद ही नहीं मानते। अब इसमें दो आ जाते हैं, एक तो एथियस्ट ले लें, या जो अल्लाह को नहीं मानते ले लें, या फिर एक हम में से कुछ लोग ले लें जो अल्लाह का वजूद तो मानते हैं, मतलब वो जो कलमा बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसको बोले ना, किसी को बोलें कि यार अल्लाह है भाई, अल्लाह के ऊपर चलो, कम ऑन यार, देख लेंगे, क़यामत आएगी, देखा जाएगा। अब मानते हैं बाय वर्ड्स, जब मैं अक्सर अपने जुम्मे में कहता हूँ कि वी आर प्रिटेंडिंग मुस्लिम नॉट द प्रैक्टिसिंग। प्रिटेंड तो हमने किया हुआ है कि अल्लाह है, लेकिन जब आप मानने की बात है ना, कभी आपने किसी को बोलो यार नमाज पढ़ लिया करो, बोला चलो यार देखते हैं, इतना मौलवी बनने की जरूरत नहीं है, और आपको उल्टा आपको ही झाड़ दिया जाता है सामने से। तो उन लोगों में भी आ जाता है कि जो एलानिया आपको झाड़ देते हैं या आपको नाशुक्री कर देते हैं अल्लाह ताला की, और वो अल्लाह ताला को मानते हैं जहन के अंदर, लेकिन बज़ाहिर अल्लाह ताला को फिर नहीं मानते। ये उनकी बात हो रही है। नंबर 6, और वो मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। नंबर 6 रिजवान भी पढ़ेंगे। असल अल्फाज में वइन्नहु लिहुब्बि खैर लशदीद, इस फिक्रे का लफ्जी तर्जुमा ये होगा कि वो खैर की मोहब्बत में बहुत सख्त है, लेकिन अरबी ज़ुबान में खैर का लफ्ज़ नेकी और भलाई के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि मालो दौलत के लिए भी इस्तेमाल होता है। चुनाचे सूरह बकरा आयत 180 में गैर बमानी मालो दौलत ही इस्तेमाल हुआ है। ये बात कलाम के मुतवक्का व महल से मालूम होती है कि कहाँ खैर का लफ्ज़ नेकी के माने में है और कहाँ मालो दौलत के माने में है। इस आयत के सियाक़ सवाक़ से खुद ही ये जाहिर हो रहा है कि इसमें खैर मालो दौलत के मानी में है, ना कि भलाई और नेकी के माने में, क्योंकि जो इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, अपने तर्ज अमल से खुद अपनी नाशुक्री पर शहादत दे रहा है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो नेकी और भलाई की मोहब्बत में बहुत सख्त है। ठीक है, अब ये कौन सी आयत कौन सी बनी है? अरबी में कौन सी आयत बनी? अरबी में कौन सी आयत बनी? वइन्नहु लिहुब्बिल, हुब कहते हैं मोहब्बत, लिहुब्बिल खैर, यहाँ पे लिहुब्बिल खैर का मतलब है कि वो अपनी मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। अब क्या ये बहुत अमीर आदमी की बात हो रही है कि जिसके पास मालो दौलत बहुत है, या नॉर्मल आदमी भी हो सकता है इसमें? जो नॉर्मल भी हो सकता है, जिसके पास ना हो और जो भी है उसके पास जितना भी है, बात यही है कि अपनी माल और दौलत में इतना मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। मतलब इसमें जरूरी नहीं कि आप मिलियनर हैं तो माल और दौलत की मोहब्बत, हम थोड़ा सा अपनी अपनी वेल्थ को देख के, अपनी चीजों को, कोई अपनी अपनी हेल्थ को देख के भी, अपने औलाद को देख के भी, किसी के पास बेटे हैं तो वो बेटियों वालों को वो बड़ा नीचे लेकर, किसी के पास औलाद ज्यादा है तो वो औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये सारी वो माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला हो जाता है। ये उस शख्स की बात हो रही है जो उसमें मुब्तला होकर अल्लाह को भूल जाए। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बहुत शदीद, ये शदीद तो उर्दू का वर्ड है ना, कि उसमें शदीद, उसमें मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है निकाल लिया जाएगा? तो ये मालूम की मोहब्बत अल्लाह ताला ने खुद रखी है ना इंसान को। शदीद में मुब्तला हो जाए, जिसमें मुब्तला हो गया मालो दौलत की मोहब्बत में। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, मालो दौलत की मोहब्बत अल्लाह ताला ने तो हमें सब आजमाइश के लिए दी है ना। इसकी मोहब्बत में, अगर दुनिया की मोहब्बत में हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो रोंगे। भूलना, ये मसला ये कि मिसाल के तौर पर मुझे अपना घर पसंद है, अपना बैंक बैलेंस पसंद है, अपना सब कुछ पसंद है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसमें मुब्तला होकर लशदीद हो जाए और उसमें अल्लाह के आगे किसी और रास्ते पे निकल जाए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी मरे हुए इंसान जहां जिस हालत में भी पड़े होंगे वहां से इनको नकार कर जिंदा इंसानों की शक्लों में उठाया जाएगा। वैसे ये बात आपको पता है कि हम जब उठेंगे, हमने पिछली सूरत में भी डिस्कस किया था, ये इंसान उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा। कब्रों में जो कुछ मदफून है से क्या मतलब?
قبروں میں جو کچھ مدفون ہے ہم ہی تو ہوں گے, اور کیا ہوگا, اور کیا ہو سکتا ہے, ہمارے اعمال ہوں گے, ہمارے ساتھ ہم ہوں گے. اور اس میں کچھ انٹلیکچوئل بات نکل رہی ہے؟ نہیں, قبروں میں اعمال تو نہیں ہوں گے. قبروں میں ہمارے ساتھ اچھا ہم ہوں گے, چلیں جی. ہاں, جو کچھ مدفون پہ مطلب کہ جو تم جتنے انسان ہیں نا وہ سب جہاں پہ بھی, اب ہر کوئی قبر میں مدفون ہوتا ہے کیا؟ مثال کے طور پہ کوئی پانی میں گر گیا, نہیں, ہندو تو جلا دیتے ہیں, جل گیا, ڈوب گیا, بلکہ دریا میں دریا برد ہو جاتا ہے. ہاں, اور اچھا جل گیا, ڈوب گیا, اور اس کی ڈیڈ باڈی نہیں. تو ڈیڈ باڈی کہاں گئی؟ لیکن جائے گا تو زمین میں کسی نہ کسی فارم میں. ہاں, اور کیا ہو سکتا ہے جس میں زمین میں ڈیڈ باڈی نہیں جاتی؟ سوچیں. فش نے کھا لیا. فش نے کھا لیا. کل کو ختم ہوگی تو وہ کہاں جائے گی؟ کسی نے, آپ کسی جانور نے آپ کو کھا لیا, پورا ہی نکل لیا, ایناکونڈا نے نکل لیا آپ کو پورا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو کچھ جہاں پہ بھی مدفون ہے نا, جو بھی دفن ہے, ان سب کو نکال لیا جائے گا. وہ انسان ہر مرے ہوئے کو نکال لیا جائے گا. اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. نمبر 8, علی بھائی پڑھیں گے نمبر 8؟ سر ایک کوشچن میں کروں, جی. جو کہا جاتا ہے کہ چیز قبروں سے نکال لیا جائے گا, یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن آ جائے گا اور حساب کتاب کا دن سٹارٹ ہو جائے گا. لیٹ سپوز ایک آج مسلم یا ہم سے پہلے کے جو اچھے مسلمان تھے وہ وفات پا چکے ہیں, اور اپنے ہمیں جو بتایا گیا, جو ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں حساب کتاب سٹارٹ ہوتا ہے, جب جنازے کی دعا کر کے 40 قدم چل کے جاتے ہیں حساب کتاب شروع ہوتا ہے, تو وہ جو حساب کتاب دے رہے ہیں ان کا حساب کتاب تب تک ختم ہو چکا ہوگا یا ان کا دوبارہ وہاں پہ سٹارٹ ہوگا؟ نہیں, اچھا وہ کیا ہے, وہ ہم نے, اچھا وہ آپ نے پوچھا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. جب انسان مرتا ہے بیسیکلی آپ کی قیامت اسٹارٹس دا مومنٹ یو ڈائی. دا مومنٹ یو ڈائی یور قیامت اسٹارٹس. اب اس وقت کیا ہوگا, اس وقت آپ کا ایپٹیٹیوڈ انٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ آپ کا ہوگا کہ آپ سے ایک سوال کیے جائیں گے. کتنے سوال کیے جائیں گے؟ 4. آپ کو کتنے سوال کیے جائیں گے؟ ویسے جنرلی لوگوں کو 3 پتا ہوتا ہے, 4 سوال کیے. کلاس کو میں نے ریڈی کیا ہوا 4. تو 4 سوال جب ہوں گے, وہ 4 سوالوں کے جواب پہ ادھر اگر آپ نے اچھے جواب دے دیے تو قبر کی جو وہ آپ کی باؤنڈری ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گا, جنت سے ایک ہوا کھڑکی کھل جائے گی اور آپ کو ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اگر نہیں, اگر آپ نے اللہ نہ کرے کسی نے غلط آنسر دیے تو اس کو وہیں سانپ بچھے وغیرہ سب شروع ہو جائیں گے. عذاب اس کا قبر کا شروع ہو گیا, قبر کا عذاب اس کا شروع ہو گیا, اور وہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے, وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. اب یہ سب اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں, چاہے یا تو ایک قبر میں بندہ جو ہے وہ یا تو جنت کے مزے لے رہا ہے یا قبر کے عذاب کے مزے چکھ رہا ہے. اب آ گیا قیامت کے دن, اب آ گیا وہ دن جس دن سور پھونکا گیا. اس دن ان کا یہ والا ٹیسٹ فنش ہو گیا, اب یہ والا ختم ہو گیا. اب اس میں بڑی مزے کا سوال ہے, اگر ایک بندے نے ٹیسٹ صحیح دے دیا ہے اور اس کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہی ہیں, اب کیا اس کا ٹیسٹ آگے ہوگا؟ وہی میرا کوشچن وہی ہے کہ حساب کتاب تو وہی ہو رہا ہے جس نے گناہ کیے ہیں اس کے قبر میں حساب کتاب ہو رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی نیک ہے وہ سوال تو دونوں سے ہوگا, سوال دونوں سے ہونا ہے. مطلب چاہے میں مروں تب بھی مجھ سے سوال ہوگا, ایک نان مسلم کافر مرے گا تب بھی اس سے بھی وہی سوال ہوں گے. سوال تو ہر انسان سے ہونے ہیں. اصل میں نا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قبر میں ابتدائی آپ کا ٹیسٹ حساب کتاب ہوگا, جس سے آپ کا جو ہے نا تھوڑا سا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا. جو ڈیٹیل حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن. اعمالوں کے ساتھ نہیں, تو اعمالوں کی سزا قبر میں نہیں ہے. نہیں, ابھی تو آپ کا ہوا ایمان کی, قبر میں ہے ایمانیات. قبر میں ہے ایمانیات. ایمانیات سے مطلب کہ اللہ کون, دین کیا ہے تمہارا, یہ کون ہے, یہ مطلب کہ شبیہ دکھائی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو تم میں مبعوث ہوا تھا, تمہارے نبی کون تھے, اور یہ سب تمہیں کہاں سے پتہ چلا. یہ 4 سوال تو ایمانیات والے سوال ہیں نا. پہلے تو ایمان کا چیک ہے, ایمان کا چیک ہوگا, میں یہی آگے بتانے والا ہوں. اب کسی نے ایمانیات کا ٹیسٹ دے دیا کہ بھئی اللہ, اسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے قرآن کو پڑھا سیکھا, ریلیکس. اب اوپر کیا ہوگا, اب ہوگا بھائی جان, اب آپ نے حقوق العباد آپ کے کیا ہیں, نمازیں کتنی پڑھی ہیں آپ نے کسی کا کیا لیا, ترازو, سب چیزیں, وہ الگ ہے, وہ قیامت کے دن ہوگا. ایمانیات ہے نیچے اور آپ کے اعمال ہیں اوپر. اب ایک اچھا جس نے قبر میں ریلیکس انجوائے کر کے آیا, ہو سکتا ہے وہ بھی پھنس جائے اوپر, ہو سکتا ہے وہ بھی پھنس جائے, ہو سکتا ہے حقوق العباد میں پھنس جائے. اللہ تعالیٰ بولے تمہارے باقی معاملہ تو صحیح ہے لیکن تم نے ہر بندے کا پیسہ کھایا ہے, ہر بندے کا تم نے پیسہ کھایا. حقوق العباد کا سوال تو ابھی قبر میں نہیں ہوا نا, قبر میں تو ہوا ایمانیات کا سوال.
اب وہ اس کو پتہ لگے کہ اس نے کہا کہ جی اس نے میرے پیسے کھائے تھے, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اس کے اعمال جانے لگے, وہ پتہ چلا اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا. اس دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت کے دن ڈھونڈوں تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے پہلے تم پل صراط پہ دیکھنا, میں پل صراط پہ تمہیں ملوں گا. پل صراط میں کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے, کچھ دوڑ کے گزریں گے, کچھ گھوڑے کی رفتار سے, کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ ایسے گزریں گے کہ وہ جو ایک تار ہے وہ آپ سمجھیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, وہ کٹ کے نیچے گرتے رہیں گے. اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہے, جہنم کے اوپر لگا بھائی, یہ اس سے گزریں گے. جو اس سے گزر گیا, پھر اس سے گزرنے کے بعد میزان عمل پہ ترازو وہاں پہ رکھا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں تو تھیں, نیت والی نیکیاں کتنی تھیں. یہ بہت بڑا دن ہوگا, وہاں پہ ترازو ہوگا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. ایون سارے چیپٹر گزرنے کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب کو لایا جائے گا. اصحاب صحابی بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, دونوں اس کے موقع نکلتے ہیں. کچھ اصحاب کو لایا جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کریں گے آؤ بھائی آؤ 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 آؤ, ایسے کریں ہوں گے کہ آ جاؤ آ جاؤ. ایک دم ان کے بیچ میں بہت بڑی سی ایک دیوار آ جائے گی. تو رسول اللہ کہیں گے کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, بہت غصہ کریں گے اور کہیں گے لے جاؤ ان کو میری نظر کے سامنے سے, لے جاؤ ان کو میری نظر کے سامنے سے. تو اتنے ٹیسٹ گزارنے کے باوجود وہ وہاں پہ آ کے فیل ہو جائیں گے. تو یہ وہ والا دن ہے جس دن بہت آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں. اس کے بعد اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حوض کوثر سے پانی پلا دیا, وہاں سے انشاءاللہ پھر آپ کا اب ریلیکس ہو کے ہاں بس مسلم امہ کے مطلب جو بھی اس وقت تک جو بھی انسان, اس وقت تک تو سارے مسلمان ہو چکے ہوں گے کیونکہ کرسچن بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد مسلمان ہو چکے ہوں گے تو سارے. لیکن اصحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو وہ بھی مسلمان تو ہوں گے نا. اب بہت سارے ایسے مسلمان جو اس دنیا سے مرے اور ہمیں لگتا ہے وہ اچھے مسلمان ہیں, پتہ نہیں, ڈونٹ نو, اللہ کو پتہ ہے اس وقت اوپر کیا ہوگا. تو اوپر کا تو رضوان بھی بڑا ایپیسوڈ ہے, یہ والا ایپیسوڈ جو ہے یہ تو چھوٹا ایپیسوڈ ہے, ایمانیات والا ایپیسوڈ. اچھا جی, تو مرے ہوئے انسانوں کو نکال لیا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ جانچ کر دے گا. جی علی بھائی آپ کو پڑھنا تھا اور باتیں شروع ہو گئی, بتائیں یار. یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں, جو غرض اور مقصد, جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی مفاد موٹیویٹ چھپے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کے ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا. بالفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہری کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے عملاً کیا کچھ کیا, بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام انسان نے کیے وہ کسی نیت سے اور کسی غرض سے کیے. اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصل اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا. دنیا کے لا دینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے, بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کسی نیت سے وہ فعل کیا ہے, لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک تحقیق کر سکے. یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرما رہے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کسی جزا یا سزا کا مستحق ہے. پھر اس آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی رکھتا ہے, بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا. اس لیے وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال باہر لانے کے بھی ہیں, مثلاً چھلکا اتار کر مغز نکالنا
اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے